بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں داستان امیر حمزہ کی جلد نمبر 9 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 52 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ جنوب کی طرف سے ایک اور فوج آئی جس کے جوانوں کی تعداد ان گنت تھی۔ اس کا سردار نقابدار سفید پوش تھا جس کے ہاتھ میں سفید پھریرا لہرا رہا تھا۔ ان چاروں نے کباد سے کہا، ہم آپ کو یہاں کی بادشاہت ملنے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ کئی روز ہوئے یہاں کا بادشاہ مر گیا، کئی آدمی بادشاہ بنائے گئے مگر کوئی بھی بادشاہت کے لائق نہیں تھا، اس لیے سب کو ہم نے مار ڈالا ہے۔ اب ایک میدان میں جشن منایا جائے گا جس میں رسمیں ادا کرنے کے بعد آپ کے سر پر تاج شاہی رکھا جائے گا۔ اگر آپ نے ہماری باتیں مان لیں تو خیر، ورنہ اسی تاج شاہی میں سے ایک شعلہ نکلے گا اور آپ کو جلا کر کوئلہ کر ڈالے گا۔ شہزادہ دل میں حیران ہوا اور سوچنے لگا کیا جواب دوں کہ یکا یک ایک پر اسرار آواز کان میں یہ کہتی ہوئی سنائی دی، شہزادے سوچتا کیا ہے، سب شرطیں مان لے۔ تب کباد نے مسکراتے ہوئے ان چاروں نقاب پوشوں سے کہا، بادشاہت کو کون چھوڑتا ہے، مجھے آپ کی سب شرطیں منظور ہیں۔ نقاب پوش شہزادے کو ساتھ لے کر قلعے کے اندر گئے اور ان کے لشکر باہر ہی ٹھہرے۔ قلعے کے اندر ایک دنیا آباد تھی، آسمان سے باتیں کرتی ہوئی عمارتیں، خوبصورت باغ، صاف ستھرے بازار، دکانوں میں ہر قسم کا مال بھرا ہوا، گلی کوچوں میں لوگوں کا ہجوم۔ نقاب پوشوں نے ایک عالی شان محل میں شہزادے کو رکھا، خدمت کے لیے نوکر چاکر مقرر کیے اور ہر طرح کے آرام کا سامان بہم پہنچایا۔ کہتے ہیں شہزادہ بہت دن تک اس عجیب شہر میں رہا۔ اس دوران میں چاروں نقاب پوش باری باری شہزادے کی خدمت میں حاضر رہے۔ آخر ایک دن کباد نے پوچھا، وہ جشن کب ہوگا اور ہمیں بادشاہ کب بنایا جائے گا؟ نقاب پوشوں نے جواب میں کہا، اے شہزادے اتنی جلدی کیا ہے، سب انتظام ہو جائے گا، چند روز قلعے کی سیر کیجیے، اپنا دل شاد رکھیے۔ یہ سن کر کباد خاموش ہو رہا۔ ایک روز قلعے کے مشرقی حصے کی سیر کو نکلا، کیا دیکھتا ہے کہ سرخ پتھروں کا بنا ہوا ایک عالی شان مکان ہے جس کی کھڑکیوں اور دروازے پر کم خواب اور ریشم کے خوبصورت پردے پڑے ہیں۔ شہزادہ بے تکلف اس مکان میں چلا گیا۔ ایک بہت بڑے کمرے میں بیش قیمت قالین بچھا تھا، جا بجا خادمائیں ادب سے کھڑی تھیں۔ درمیان میں ایک سنہری تخت پر شہزادی خورشید جہاں اپنی سہیلیوں کے جھرمٹ میں یوں بیٹھی تھی جیسے ستاروں کے درمیان چاند۔ جب انہوں نے کباد کو دیکھا تو استقبال کو آئیں اور لے جا کر تخت پر بٹھایا۔ شہزادی کے دائیں بائیں دو بوڑھی عورتیں بھی بیٹھی تھیں۔ یہ دونوں جادوگرنیاں تھیں، ایک کا نام سمن جادو اور دوسری کا یاسمین جادو تھا۔ شہزادی نے کہا، ہم نے آپ کی بڑی تعریف سنی تھی، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا، جیسا سنا تھا اس سے بڑھ کر پایا۔ شہزادہ یہ سن کر خوش ہوا اور اس کا شکریہ ادا کر کے بولا، مجھے یہاں آئے ہوئے اتنے دن ہو گئے ہیں اور ابھی کچھ معلوم نہیں کہ کتنا عرصہ اور رہنا پڑے گا۔ پھر اس نے چاروں نقاب پوشوں کا قصہ سنایا۔ تب شہزادی نے سرد آہ بھری اور کہنے لگی، اے شہزادے میں بادشاہ فیروز کی بیٹی ہوں، میرا باپ اس طلسم کا مالک تھا، جب وہ مر گیا کوئی بادشاہ نہیں ہوا۔ اب جو شخص اس طلسم میں آتا ہے اس کے سر پر تاج رکھ کر تخت پر بٹھاتے ہیں۔ چند دن بعد ضحاک جادو دیو بن کر اور ہاتھ میں کمان لے کر آتا ہے اور اسے مار ڈالتا ہے۔ کسی زمانے میں یہ مردود میرے باپ فیروز شاہ کا وزیر تھا، اب وہ خود تخت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ کہہ کر شہزادی رونے لگی۔ کباد کو اس پر بڑا ترس آیا، تسلی دیتے ہوئے بولا، اے شہزادی غم نہ کر، خدا نے چاہا تو میں ضحاک جادو کو جہنم رسید کر دوں گا۔ سمن جادو اور یاسمین جادو نے جب یہ الفاظ سنے تو غصے سے لال پیلی ہو گئیں۔ دراصل ان دونوں کو ضحاک نے یہاں بھیج رکھا تھا تاکہ شہزادی کی حفاظت کرتی رہیں۔ کباد نے نیام سے تلوار کھینچی اور ان دونوں کے سر قلم کیے۔ ان کا مرنا تھا کہ مکان خشک پتے کی طرح کانپنے لگا۔ کنیزیں اور خادمائیں مارے ڈر کے چیخنے چلانے لگیں۔ پھر ایک بھیانک گرج سنائی دی، دھوئیں کا ایک ہیبت ناک بادل آسمان سے آیا اور اس کے اندر سے ضحاک جادو کانے دیو کی شکل میں برآمد ہوا
اس کے ہاتھ میں 12 گز چوڑی کمان اور 4 گز لمبا تیر تھا۔ اس جادوگر نے کمان میں تیر جوڑ کر کباد پر چلایا۔ کباد نے اسی وقت اسم اعظم پڑھ کر پھونک ماری۔ تیر آدھے راستے ہی سے پلٹ گیا اور ضحاک دیو کے حلق پر لگا۔ وہ اسی وقت دھم سے زمین پر گرا اور تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ ضحاک جادو کا مرنا تھا کہ قلعے میں ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ چاروں نقاب پوشوں نے آن کر کباد کے قدموں کو بوسہ دیا اور اس کی تاج پوشی کے انتظامات کرنے لگے۔ اگلے روز نہایت دھوم دھام سے کباد کی تاج پوشی ہوئی۔ اب کباد کو اپنے ساتھی یاد آئے جنہیں غار کے منہ پر چھوڑ آیا تھا۔ اسی وقت نقاب پوشوں کو روانہ کیا۔ وہ گئے اور اپنے ساتھ کرشی، عرشی، صفا ترک اور موت اعظم پہلوان کو لے آئے۔ موت اعظم نے کباد کے کان میں کہا، حضور آپ تو یہاں آرام فرما رہے ہیں اور ادھر شہزادی ماں سیما کا نہ جانے کیا حال ہوا ہوگا۔ اف، ہم سے بڑا قصور ہوا، اب فوراً وہاں پہنچنا چاہیے۔ کباد نے کہا، پھر شہزادی خورشید جہاں سے کہا کہ ہم کچھ عرصے کے لیے ایک مہم پر جاتے ہیں، خدا نے چاہا تو جلد واپس آئیں گے، جب تک تم سلطنت کا کاروبار سنبھالو۔ شہزادی نے جانے کی اجازت دے دی۔ تب کباد 1.25 لاکھ فوج لے کر وہاں سے چلا اور شہر کرشیا میں آن کر ماہ سیما سے ملا۔ وہ کباد کو زندہ سلامت دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ کیشا فرنگی بھی خوف سے ہانپتا کانپتا حاضر ہوا اور کباد کے پیروں پر گر کر کہنے لگا، جہاں پناہ آپ واقعی شہ زور ہیں، میں سچے دل سے آپ کی اطاعت قبول کرتا ہوں۔ چند دن بعد کباد نے سنا کہ امیر حمزہ بھی ملک فرنگستان میں آئے ہیں۔ یہ خبر سن کر کباد کے خون نے جوش مارا، باپ سے ملنے کو دل تڑپنے لگا۔ اسی وقت اپنے لشکر کو کوچ کا حکم دیا تاکہ امیر حمزہ کے پاس جلد از جلد پہنچ جائے۔ ایک رات صحرا میں قیام ہوا۔ صبح ہونے میں ابھی کچھ دیر ہی تھی کہ نقابدار پلنگینہ پوش نمودار ہوا اور کباد کی فوج سے لڑنے لگا۔ آنن فانن سینکڑوں سپاہی کاٹ کر ڈال دیے۔ کباد کو خبر ہوئی تو غیظ و غضب میں آن کر کہنے لگا، میں ابھی اس نقابدار کی گردن تن سے الگ کرتا ہوں۔ وہ ہتھیار باندھ کر میدان میں آیا اور نقابدار پلنگینہ پوش کے سامنے پہنچ کر کہا، او بے ادب، خبردار، میں آن پہنچا۔ یہ کہہ کر کباد نے تلوار ماری۔ نقابدار کے گھوڑے کی گردن کٹ کر دور جا گری۔ نقابدار الٹ کر نیچے گرا۔ کباد بھی اپنے گھوڑے سے زمین پر کودا، تلوار پھینک دی اور نقابدار کو کمر سے پکڑ لیا۔ دونوں میں کشتی ہونے لگی۔ کہتے ہیں 3 دن اور 3 راتیں لگاتار کشتی ہوتی رہی۔ آخر نقابدار کے بازو شل ہو گئے۔ وہ کہنے لگا، اے کباد، میں فقط تیرا امتحان کرتا تھا، اب تو بے شک علم شاہ سے مقابلہ کرنے کے لائق ہو گیا ہے۔ تب کباد نے نقابدار کی آواز سن کر اس کو پہچانا اور کہنے لگا، جناب، یہ سب آپ ہی کی مہربانی ہے، نہ آپ مجھے تانا دیتے اور نہ حضرت آدم کی طرف سے مجھے یہ قوت عطا ہوتی۔ اچھا، اب ہم رخصت ہوتے ہیں، نقابدار نے کہا۔ خدا کے واسطے اپنی صورت تو دکھاتے جائیے اور یہ بھی بتائیے کہ آپ کا نام کیا ہے۔ نقابدار نے کباد کو ٹالنے کی بڑی کوشش کی مگر وہ نہ مانا۔ آخر نقابدار اسے ایک طرف لے گیا اور اپنے چہرے سے نقاب اٹھائی۔ کباد نے دیکھا کہ عامر بن حمزہ کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ کباد روتا ہوا عامر کے سینے سے چمٹ گیا۔ عامر کی آنکھیں بھی تر ہو گئیں۔ تب عامر نے کباد سے قسم لی کہ وہ یہ راز کسی کو نہیں بتائے گا۔ اس کے بعد عامر وہاں سے غائب ہو گیا۔ کباد کو فی الحال راستے میں چھوڑ کر ہم کچھ حال برق فرنگی کا بیان کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ارشیون کو امیر حمزہ نے مرزوق کا حال معلوم کرنے کے لیے روانہ کیا تھا۔ اس نے واپس آ کر تمام حالات بیان کیے۔ ادھر مرزوق فرنگی نے برق کو ہدایت کی تھی کہ امیر حمزہ اور ان کے تمام پہلوانوں کو کسی طرح گرفتار کر کے لا۔ برق فرنگی اپنے عیاروں کو لے کر امیر حمزہ کے لشکر کی جانب روانہ ہوا۔ وہ ایک ہولناک صحرا میں پہنچ کر رکا، اپنے سب عیاروں کو کچھ سکھایا پڑھایا اور پھر کہنے لگا، جو کچھ میں نے سمجھایا ہے اس پر عمل کرنا، تبھی کامیابی کا منہ دیکھنا نصیب ہوگا۔ یہ کہہ کر اپنے سامان میں سے ایک کتے کی کھال نکالی۔ اس میں 84 گھنٹیاں لگی ہوئی تھیں جنہیں برق فرنگی کے سوا اور کوئی نہ کھول سکتا تھا، نہ ہی بند کر سکتا تھا۔ اس نے کتے کی یہ کھال اپنے جسم پر پہنی، عیاری کے ذریعے اپنی صورت بھی کتے کی سی بنائی اور بھونکتا ہوا روانہ ہوا۔ جب امیر حمزہ کے لشکر میں آیا تو سب نے دیکھا اور کہنے لگے کہ ایسا خوبصورت کتا ہے، اسے پکڑنا چاہیے، لیکن کتا کسی طرح قابو میں نہ آیا۔ جو اسے پکڑنے کو جاتا اس کی ٹانگ پکڑ لیتا اور بری طرح کاٹتا۔ غرض پھرتے پھراتے عیاروں کے دستے میں آیا
عمرو نے بھی اسے دیکھا اور اپنے شاگردوں ابو الفتح اور گلباد سے کہنے لگا، اس کتے کو پکڑ کر ہمارے پاس لے آؤ۔ ابو الفتح اور گلباد کتے کی طرف لپکے اور جان توڑ کوشش کے بعد کتے کو پکڑ لینے میں کامیاب ہو گئے۔ عمرو نے کتے کی گردن میں پٹا ڈال کر اپنے پلنگ کے پائے سے باندھ دیا، پھر شاگردوں سے کہا، اب تمہیں میرے خیمے پر پہرا دینے کی ضرورت نہیں، یہ کتا ہی بہت ہے۔ غرض سب غافل ہو گئے۔ آدھی رات ہوئی تو برق نے کھال سے باہر آ کر عمرو کو بے ہوش کیا، پشتارا باندھ کر پیٹھ پر اٹھایا اور صحرا میں پہنچ کر یہ پشتارا اپنے شاگردوں کے حوالے کیا۔ پھر صبح ہونے سے پہلے پہلے واپس آ کر دوبارہ کھال پہنی اور جہاں بندھا ہوا تھا وہیں آ کر بندھ گیا۔ جب سورج نکل آیا اور امیر حمزہ کے لشکری بیدار ہوئے تو معلوم ہوا کہ عمرو عیار غائب ہیں۔ بہت ڈھونڈا لیکن عمرو کا کہیں پتہ نہ پایا۔ امیر حمزہ کہنے لگے، عمرو جیسے عیار کو بھلا کون پکڑ کر لے جا سکتا ہے؟ وہ ضرور اپنی مرضی سے کہیں گیا ہوگا، فکر کی کیا ضرورت ہے، خود ہی آ جائے گا۔ سب لوگ یہ سن کر مطمئن ہو گئے۔ آدھی رات ہوئی تو پھر برق فرنگی نے کتے کی کھال اتاری اور آدھی پہلوان کے خیمے میں جا گھسا، اسے بھی بے ہوش کیا اور پشتارا باندھ کر جب کمر پر لادا تو نانی یاد آ گئی۔ آدھی جیسے پہاڑ کو پیٹھ پر اٹھانا آسان کام نہ تھا۔ برق فرنگی بڑی مشکل سے ہانپتا کانپتا اپنے شاگردوں کے پاس پہنچا اور پشتارا ان کے حوالے کیا۔ اگلے روز امیر حمزہ کے لشکر میں پھر غل مچا کہ آدھی پہلوان غائب ہے۔ اب تو سب کو تشویش ہوئی مگر کچھ پتہ نہ چلا۔ قصہ مختصر، برق فرنگی نے چند دن کے اندر اندر عمرو اور آدھی کے ساتھ ساتھ بہرام، مالک ازدر، مندیل اور محلیل کو بھی اڑا لیا اور شاگردوں کے ذریعے مرزوق فرنگی کے پاس روانہ کر دیا۔ ساتھ ہی کہلا بھیجا کہ جب تک میں امیر حمزہ کو گرفتار کر کے نہ بھیجوں ان قیدیوں کو ہرگز قتل نہ کیا جائے۔ مرزوق نے حکم دیا کہ تمام قیدیوں کو قلعہ اہن حصار کے قید خانے میں رکھا جائے۔ اس قید خانے کا داروغہ مملوک نام کا ایک ہوشیار آدمی تھا۔ اس نے حفاظت کا ایسا کڑا انتظام کیا کہ قید خانے کے قریب پرندہ بھی پر نہ مار سکتا تھا۔ عمرو کو جب ہوش آیا تو اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے پایا۔ دائیں طرف نگاہ دوڑائی تو دیکھا کہ بہرام، آدی، مالک ازدر، مندیل اور محلیل بھی اسی حال میں پڑے ہیں۔ بہرام نے کہا، اے عمرو، یہ ماجرا کیا ہے؟ ہمیں یہاں کون لایا؟ عمرو نے سر پیٹتے ہوئے جواب دیا، میری عقل خود چکر میں ہے کہ کس بدماش نے یہ حرکت کی ہے۔ ہو نہ ہو یہ برق فرنگی کی عیاری ہے۔ میں نے سنا تھا کہ مرزوق نے اسے ہماری گرفتاری پر مقرر کیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسی نے یہ دام بچھایا ہے۔ خیر، میرے ہاتھوں بچ کر کہاں جائے گا، دیکھتے جاؤ کیسی گدی ناپتا ہوں۔ یار باتیں بناتے جاؤ گے یا کچھ کام بھی کرو گے؟ آدی نے اپنی توند پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑی بیزاری سے کہا، بھوک کے مارے میرے پیٹ میں جنگلی چوہے دوڑ رہے ہیں۔ خدا تمہیں غارت کرے، آؤ مجھے کھا جاؤ، عمرو نے جھلا کر کہا۔ اس کی اس جھنجھلاہٹ پر سب بے اختیار ہنس پڑے۔ آخر عمرو نے کہا، یہ ہنسنے کا نہیں رونے کا مقام ہے۔ ایک معمولی عیار نے چوہوں کی طرح ہم سب کو پکڑ لیا ہے، اب جان بچانے کی کچھ فکر کرنی چاہیے۔ اچھا، ایک تدبیر میرے ذہن میں آئی ہے، اس پر عمل کرو تو ممکن ہے قید سے رہائی مل جائے۔ یار اب بتا بھی چکو، بکواس کیے جا رہے ہو، آدی نے کہا۔ عمرو نے گھور کر آدی کو دیکھا اور کہنے لگا، میری طرف سے جہنم میں جاؤ، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ تم جیسے بے مروتوں کے لیے اپنا سر کھپاؤں؟ ارے نہیں عمرو بھائی، تم بھی کس کی بات پر ناراض ہو رہے ہو؟ بہرام نے کہا، آدی تو مذاق کر رہا ہے، چلو غصہ تھوک دو۔ سب نے عمرو کی خوشامد کی تو وہ کہنے لگا، میں اب مردہ بن کر لیٹ جاتا ہوں، تم زور زور سے رو اور شور مچاؤ، امید ہے رہائی کی کوئی صورت نکل آئے گی۔ یہ کہہ کر اس نے سانس روک لیا اور یوں بن گیا جیسے مر گیا ہو۔ پہلوانوں نے رونا پیٹنا شروع کیا۔ مملوک خود حال دریافت کرنے آیا اور پوچھا، کیا بات ہے، تم لوگ کیوں روتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم کیوں نہ روئیں، ہمارا جان سے زیادہ عزیز دوست عمرو چل بسا۔ یہ سن کر مملوک حیران ہوا، تالا کھول کر قید خانے میں آیا اور دیکھا کہ واقعی عمرو مر چکا ہے۔ آنکھیں پتھرائی ہوئی ہیں، کانوں کی لوئیں مڑ چکی ہیں اور ناک کا بانسا پھرا ہوا ہے، بدن سے عجیب طرح کی بو آتی ہے۔ تب مملوک نے بھی کہا، ہاں یہ مر گیا ہے، اسے جنگل میں پھینکوا دینا چاہیے تاکہ جنگلی جانور ہڑپ کر جائیں۔ اسی وقت سپاہیوں کو حکم دیا کہ عمرو کی لاش کو لے جاؤ اور جنگل میں پھینک دو۔ سپاہی لاش کو اٹھا کر جنگل میں پہنچے، وہاں ایک ویران کنواں نظر آیا۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ لاش خواہ دوست کی ہو یا دشمن کی، اس کی مٹی خراب نہیں ہونی چاہیے، بہتر ہے اسے رسی سے باندھ کر کنویں میں لٹکا دیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ مملوک نے عمرو کے مرنے کی خبر مرزوق کو بھجوائی۔
اتفاق سے بختک نامراد بھی اسی وقت مرزوق کے دربار میں حاضر تھا۔ اس نے عمرو کے مرنے کی خبر سنی تو اچھل پڑا اور کہنے لگا، عمرو نکل گیا، اب وہ اپنے ساتھیوں کو بھی رہا کرا لے گا۔ یقین نہ ہو تو کنویں میں سے اس کی لاش نکلوا کر دیکھ لو، وہاں کچھ نہ ہوگا۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ مرزوق نے فوراً مملوک کو لکھا کہ عمرو بڑا عیار ہے، اس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے، جلد اس کی خبر لو۔ مملوک تک یہ پیغام پہنچا تو اس کے ہوش اڑے، فوراً سپاہیوں کو لے کر اسی کنویں پر پہنچا اور حکم دیا کہ رسی کھینچو۔ سپاہیوں نے رسی کھینچی تو وزن محسوس ہوا، کہنے لگے جناب رسی بہت وزنی ہے، ہمیں یقین ہے کہ لاش ابھی تک بندھی ہوئی ہے۔ لیکن لاش کے بجائے جب 2 من وزنی پتھر رسی سے بندھا ہوا برآمد ہوا تو مملوک کا خون خشک ہو گیا، سمجھا کہ عمرو جل دے گیا ہے۔ اب عمرو کا حال سنیے۔ اس نے کنویں سے نکل کر رسی میں پتھر باندھا اور اسے کنویں میں لٹکا دیا، پھر دوڑتا ہوا اپنے لشکر کی طرف چلا۔ راستے میں اس مقام سے گزرا جہاں برق کے شاگرد چھپے ہوئے تھے۔ عمرو ایک جھاڑی میں چھپ کر ان کی باتیں سننے لگا۔ ان میں سے ایک کہہ رہا تھا، ہمارا استاد برق فرنگی بھی اپنے فن میں طاق ہے، عمرو جیسے عیار تو اس کی جیب میں پڑے رہتے ہیں، دیکھ لو چند دنوں کے اندر اندر عمرو سمیت امیر حمزہ کے کئی نامور پہلوان کو پکڑ کر لے آیا۔ اب کوئی دن جاتا ہے کہ حمزہ بھی ہماری قید میں ہوگا، مگر وہ بہت ہوشیار آدمی ہے، آسانی سے ہتھے نہ چڑھے گا۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ایک کتا وہاں آیا، اس کی پیٹھ پر ایک گٹھڑ سا بندھا ہوا تھا۔ تب عمرو نے پہچانا کہ یہ وہی کتا ہے جسے ابو الفتح اور گلباد عراقی نے باندھا تھا۔ عمرو نے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر کمندے عیاری کے کئی حلقے نکالے اور پہلا حلقہ کتے پر پھینکا، وہ اس میں پھنس گیا۔ عمرو نے برق کے شاگردوں کو بھی ایک ایک کر کے پکڑ لیا، پھر پشتارا کھول کر دیکھا تو لندھور کو بے ہوش پایا۔ یہ دیکھ کر عمرو کو تاؤ آیا، زنبیل سے چمڑے کا تازیانہ نکالا اور بے تحاشا کتے کو پیٹنے لگا۔ کتا بری طرح چیخنے چلانے لگا۔ عمرو نے کہا، بیٹا ہم سے بھی عیاری کرتے ہو؟ مار مار کر کتے سے سور نہ بنایا تو میرا نام بھی عمرو نہیں۔ برق کو جب 4 چوٹ کی مار پڑی تو سب عیاری بھول کر عمرو کے قدموں میں لوٹنے لگا۔ عمرو نے لات مار کر کہا، اپنی اصل صورت دکھا ورنہ مارتے مارتے ہڈیاں الگ اور بوٹیاں الگ کر دوں گا۔ مار کے آگے تو بھوت بھی بھاگتے ہیں۔ برق بیچارہ فوراً اپنی اصلی صورت میں آیا۔ عمرو ان سب کو زنبیل میں ڈال کر امیر حمزہ کے پاس لے گیا اور سارا واقعہ سنایا۔ امیر حمزہ نے برق فرنگی سے کہا، جا ہم نے تجھے آزاد کیا۔ برق پر امیر کے اس سلوک کا یہ اثر ہوا کہ وہ سچے دل سے کلمہ پڑھ کر دین ابراہیمی میں داخل ہوا، لیکن عمرو نے اسے قید کر لیا اور امیر حمزہ سے کہا کہ جب تک سب پہلوانوں کو رہا نہ کرا لوں گا برق کو قید میں رکھوں گا۔ اس کے بعد عمرو نے اپنی صورت برق فرنگی کی سی بنائی، قلعہ اہن حصار میں آیا اور مملوک کوتوال کو ایک رکا دیا جس پر مرزوق فرنگی کی مہر لگی تھی۔ اس رکے کا مضمون یہ تھا، مملوک کوتوال کو حکم دیا جاتا ہے کہ تمام قیدیوں کی نگرانی کا کام برق فرنگی کے سپرد کر دے اور اس کے کام میں کسی قسم کا دخل نہ دے۔ مملوک نے نقلی برق کو سلام کیا اور قید خانے کی چابیاں اس کے حوالے کر دیں۔ نقلی برق نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اگر یہ قیدی خداوند زریں تن پر ایمان لے آئیں تو مرزوق سے سفارش کر کے ان کی جان بخشی کرا دوں، اور اگر ایمان نہ لائیں تو اپنے ہاتھ سے قتل کر دوں گا۔ اب تم مہربانی کر کے ان سے پوچھو کہ وہ زریں تن پر ایمان لانے کو تیار ہیں۔ مملوک نے یہی بات قیدیوں سے جا کر کہی۔ آدی پہلوان نے نفرت سے زمین پر تھوک کر کہا، ہم تمہارے خداوند زریں تن پر ہزار ہزار لعنت بھیجتے ہیں، جاؤ اس سے کہہ دو کہ ہم اس پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ مملوک نے واپس آ کر نقلی برق کو بتایا کہ تمام قیدی پہلوان خداوند زریں تن پر لعنت بھیج رہے ہیں۔ یہ سن کر نقلی برق طیش میں آیا اور کہنے لگا، اچھا تو یہ بات ہے، معلوم ہوتا ہے ان کی قضا آ گئی ہے، میں ایک بار خود ان سے پوچھ لوں، پھر انکار کیا تو ان کے قتل کا بندوبست کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ قید خانے میں گیا اور چپکے سے کہا، یارو گھبراؤ مت، میں عمرو ہوں، اب تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر سب کی زنجیریں کھول دیں۔ زنجیروں کا کھلنا تھا کہ سب پہلوان بھوکے شیروں کی طرح مملوک کے سپاہیوں پر جا پڑے اور انہی کے ہتھیار چھین کر قتل عام شروع کر دیا۔ آدی پہلوان نے مملوک کی گردن ناپی اور اس زور سے دبایا کہ بد نصیب کی سب ہڈیاں پسلیاں ایک ہو گئیں۔
چند لمحوں بعد قلعے پر ان پہلوانوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ چند ایک سپاہی بھاگ جانے میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے مرزوق کے دربار میں پہنچ کر دہائی دی۔ اس اثنا میں مرزوق کو برنگ فرقی کے دین ابراہیمی میں داخل ہو جانے کا حال معلوم ہو چکا تھا۔ جب یہ تازہ خبر اس نے سنی تو رنج کے مارے برا حال ہوا، غصے سے پیچ و تاب کھانے لگا۔ اسی وقت اپنے لشکر کو لے کر شہر سے نکلا۔ نوشیرواں اور بختک نامراد بھی ساتھ تھے۔ آندھی طوفان کی طرح راستہ طے کرتا ہوا اس علاقے میں آیا جہاں امیر حمزہ کا لشکر رکا ہوا تھا۔ ایک منزل دور ہٹ کر مرزوق نے بھی فوج کو رکنے کا حکم دیا، پھر رات کے وقت طبلِ جنگ بجوایا۔ امیر حمزہ کے جاسوسوں نے مرزوق کے آنے کی خبر دی، انہوں نے بھی اپنے نکارچیوں کو حکم دیا کہ طبلِ جنگ پر چوٹ پڑے۔ اگلے دن سورج نکلنے کے فوراً بعد دونوں فوجیں ایک دوسرے کے سامنے آن کھڑی ہوئیں۔ یکا یک شمال کی جانب سے گرد اٹھی اور اس میں سے نقاب دار فیروزہ پوش 40,000 سواروں کے ساتھ آیا۔ اس کے دائیں بائیں عرشی تاجدار اور کرشی تاجدار پالکیوں میں سوار آ رہے تھے۔ نوشیرواں نے مرزوق سے پوچھا، یہ لشکر کس کا ہے اور پالکیوں پر سوار یہ نوجوان کون ہیں؟ حضور، یہ میرے فرزند عرشی اور کرشی ہیں، ان کے آگے نقابدار فیروزہ پوش ہے، یہ شاید میری مدد کو آئے ہیں۔ نوشیرواں یہ سن کر خوش ہوا اور بختک بغلیں بجانے لگا۔ اتنے میں ایک اور عظیم لشکر نمودار ہوا۔ اس کے آگے آگے صفا ترک، موت اعظم پہلوان، فیروز، زہر خوار اور کیشا فرنگی سفید گھوڑوں پر سوار بڑی شان و شوکت سے چلے آ رہے تھے۔ اس لشکر نے بھی میدان کے ایک حصے پر قبضہ جما لیا۔ مرزوق نے اپنے بیٹوں کو پیغام بھیجا کہ تمہارے آنے سے میں خوش ہوا، اب خدائے زریں تن کی مدد شامل ہو تو ہم دشمن پر فتح یاب ہوں گے۔ اس پیغام کے جواب میں عرشی اور کرشی نے اپنے باپ کو یہ کہلوایا کہ ہم دین ابراہیمی میں داخل ہو چکے ہیں، اس لیے خداوند زریں تن پر لعنت بھیجتے ہیں، ہم سے مدد کی کوئی امید نہ رکھنا، بلکہ تمہارے حق میں بہتر ہے کہ امیر حمزہ کی اطاعت قبول کرو۔ مرزوق کو جب یہ جواب ملا تو سناٹے میں آ گیا، پیشانی پسینے سے تر ہو گئی۔ پھر نوشیرواں سے کہا کہ میرے بیٹوں نے بغاوت کر دی ہے، وہ اپنے مذہب سے پھر گئے ہیں، اب ہمیں اپنی کامیابی مشکوک نظر آتی ہے۔ یہ سن کر نوشیرواں بدحواس ہوا اور بختک اچھل اچھل کر کہنے لگا، میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ امیر حمزہ جادوگر ہے، باپ سے بیٹے کو جدا کر دیتا ہے، اس پر قابو پانا مشکل ہے۔ نوشیرواں اپنا غصہ ضبط نہ کر سکا، ایک چانٹا بختر کے گال پر اس زور کا مارا کہ اس کا منہ چرخی کی طرح گھوم گیا۔ پھر بادشاہ نے کہا، اے بے حیا، یہ سب کیا دھرا تیرا ہے، کاش میں تیرے فریب میں نہ آتا اور حمزہ سے صلح صفائی رکھتا تو یہ برا دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ بختک نے نادم ہو کر گردن جھکا لی اور کچھ جواب نہ دے سکا۔ جب مرزوق کی فوج نے صفیں جما لی تب آفرین پہلوان مست ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا مرزوق کی جانب سے نکلا اور میدان میں آ کر پکارا، اے حمزہ، اگر جرت رکھتے ہو تو مجھ سے مقابلہ کرو۔ آفرین پہلوان کی اس للکار کے جواب میں نقابدار فیروزہ پوش میدان میں آیا اور ہنس کر کہنے لگا، اے آفرین، تیری جرت پر آفرین ہے کہ حمزہ کو اپنے مقابلے میں طلب کر کے موت کو دعوت دیتا ہے۔ تو ابھی حمزہ سے لڑنے کے قابل نہیں ہے، بہتر ہے مجھ سے دو دو ہاتھ کر لے۔ آفرین پہلوان نے نفرت کی نگاہ سے فیروزہ پوش کو دیکھا اور کہا، میں نہیں جانتا کہ تو کون ہے، تاہم ابھی تیرا قصہ پاک کیے دیتا ہوں، لے سنبھل۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی تلوار گھمائی اور پوری قوت سے فیروزہ پوش پر حملہ کیا۔ یہ حملہ اتنا زوردار تھا کہ فیروزہ پوش کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کبھی نہ بچ سکتا، مگر اس نے کمال دلیری سے یہ وار روکا اور ہنس کر بولا، آفرین آفرین، معلوم ہو گیا کہ تو واقعی پہلوان ہے اور لڑنا جانتا ہے، میں نے تجھ کو 2 وار اور دیے، اپنا حوصلہ نکال لے۔ آفرین پہلوان نے اب تلوار پھینک کر نیزہ سنبھالا، دور سے دوڑتا ہوا آیا اور نیزے سے حملہ کیا۔ فیروزہ پوش نے ڈھال آگے کی، لیکن آفرین کا نیزہ ڈھال چیرتا ہوا فیروزہ پوش کے کندھے میں لگا۔ اسی وقت خون کا فوارہ ابل پڑا اور فیروزہ پوش کی زرہ خون میں لت پت ہو گئی۔ یہ دیکھ کر مرزوق کی فوج نے خوشی کے نعرے لگائے اور اسی وقت امیر حمزہ کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گئے۔ ایک لمحے کے لیے فیروزہ پوش کچھ بدحواس سا نظر آیا، پھر اس نے آفرین سے کہا، اگرچہ تو نے مجھ کو زخمی کر دیا ہے لیکن میں تجھے زبان دے چکا ہوں، تیرا ایک وار ابھی باقی ہے، وہ بھی کر لے۔ اس مرتبہ آفرین نے فولادی گرز سنبھالا جس کا وزن 10 من سے کم نہ تھا۔ فیروزہ پوش نے دل میں خدا کو یاد کیا
اور وہی ٹوٹی ہوئی ڈھال اپنے بچاؤ کے لیے آگے بڑھائی۔ آفرین کا گرز جب دھماکے سے ڈھال پر پڑا تو آگ کا ایک شعلہ اٹھا اور آسمان تک گیا۔ لوگوں نے سمجھا کہ فیروزہ پوش کا بچنا اب محال ہے، مگر چند لمحوں بعد جب گرد صاف ہوئی تو دیکھا کہ فیروزہ پوش اپنی جگہ چٹان کی طرح جمع ہوا ہے اور آفرین کے گرز نے اس کا بال بھی بیکا نہیں کیا۔ اب تو آفرین پر ہیبت طاری ہوئی، بھاگنے کا ارادہ کرنے لگا، مگر فیروزہ پوش نے اس کا ارادہ بھانپ لیا اور آگے بڑھ کر اس زور کا گھونسا اس کی چھاتی میں مارا کہ اس کے حلق سے خون ابل پڑا اور وہ چکرا کر گرا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ سکے، فیروزہ پوش نے اس کے بال پکڑ لیے اور دوسرا گھونسا اس کی ٹھوڑی پر مارا۔ آفرین پہلوان کا جبڑا لہو لہان ہوا اور کئی دانت ٹوٹ کر باہر آن گرے۔ پھر تو فیروزہ پوش نے گھونسے مار مار کر اس کا پلیتھن نکال دیا، حتیٰ کہ آفرین پہلوان بے ہوش ہو گیا۔ تب فیروزہ پوش نے اسے باندھ کر اپنے عیار کے حوالے کیا۔ اب مرزوق نے دوسرے پہلوان زریں بال کو میدان میں جانے کا حکم دیا۔ اس نے بھی آتے ہی زور کا نعرہ لگایا اور کہا، کوئی ہے جو میرے مقابلے پر آئے اور موت کا مزہ چکھے؟ موت اعظم پہلوان لپک کر آگے آیا اور گرج کر بولا، تو نے موت کو پکارا ہے، میں آ گیا ہوں۔ زریں بال نے جب موت اعظم کو اپنے روبرو دیکھا تو خوف سے کانپنے لگا۔ وہ پہلے بھی کئی بار موت اعظم پہلوان سے بری طرح پٹ چکا تھا۔ فوراً قدموں میں جا گرا اور کہنے لگا، اس گستاخی کی معافی چاہتا ہوں۔ مرزوق نے مجھے میدان میں نکلنے کا حکم دیا تھا، اس کی بات نہ مانتا تب بھی مارا جاتا، آپ سے لڑتا ہوں تب بھی مرتا ہوں، لہٰذا یہی بہتر ہے کہ اطاعت قبول کروں۔ موت اعظم نے اسے باندھ کر اپنے عیار کے حوالے کیا۔ مرزوق نے جب یہ صورتحال دیکھی تو واپسی کا طبل بجوایا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ امیر حمزہ سے لڑنا بیکار ہوگا اور ہار کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ ادھر رات کے وقت امیر حمزہ نے اپنی بارگاہ میں عمرو عیار کو طلب کیا اور کہا، ذرا اس نقابدار فیروزہ پوش کی خبر تو لاؤ کہ کون ہے اور کس لیے یہاں آیا ہے۔ عمرو بھیس بدل کر فیروزہ پوش کے لشکر میں پہنچا اور موقع پا کر اس کے خیمے میں جا گھسا۔ کیا دیکھتا ہے کہ وہاں عرشی اور کرشی تاجدار بھی موجود ہیں۔ ایک طرف موت اعظم پہلوان اور کیشا پہلوان بھی بیٹھے ہیں، آپس میں گفتگو ہو رہی ہے۔ اتنے میں غل مچا کہ آفرین پہلوان آزاد ہو گیا ہے۔ یکا یک خیمے کا دروازہ کھلا اور آفرین پہلوان ہاتھ میں خون آلود خنجر لیے نمودار ہوا اور سیدھا فیروزہ پوش کی طرف بڑھا اور خنجر سے حملہ کیا۔ فیروزہ پوش نے وار بچا کر ایک لات آفرین کے پیٹ میں ماری، وہ تکلیف سے پیٹ پکڑ کر بیٹھ گیا۔ پھر فیروزہ پوش نے سرہانے سے اپنی تلوار اٹھائی اور چشم زدن میں آفرین کو دو ٹکڑے کر دیا۔ پھر حکم دیا کہ دیکھو دشمن کا کوئی جاسوس بھیس بدل کر نہ آیا ہو۔ عمرو یہ سنتے ہی وہاں سے کھسک گیا اور بھاگم بھاگ اپنے لشکر میں آیا۔ امیر حمزہ نے پوچھا، کیا خبر لائے؟ عمرو نے ہانپتے ہوئے کہا، بھائی حمزہ، وہ نہ جانے کون ہے، ابھی میرے سامنے آفرین پہلوان کو تلوار مار کر دو ٹکڑے کر دیا۔ میں وہاں سے ڈر کر بھاگا، کیا پتا مجھے بھی جاسوس سمجھ کر پکڑ لیتے۔ یہ بات سن کر امیر حمزہ حیران ہوئے اور سوچنے لگے، آخر یہ نقاب پوش کون ہے؟ خیر پتہ چل ہی جائے گا۔ ادھر مرزوق فرنگی کو معلوم ہوا کہ آفرین پہلوان مارا گیا تو غم و غصے سے اس کا برا حال ہوا۔ کئی روز تک طبلِ جنگ نہ بجوایا۔ آخر نقاب دار فیروزہ پوش سے ضبط نہ ہو سکا۔ میدان میں آ کر طبل بجوایا اور للکار کر کہا، اے مرزوق، جسے موت کی تمنا ہو اسے میرے مقابلے میں بھیج۔ مرزوق نے دائیں بائیں دیکھا اور مہلال بن خونخوار کو اشارہ کیا کہ میدان میں نکل۔ وہ سر سے پیر تک فولاد کی بنی ہوئی زرہ میں چھپ کر سامنے آیا اور تلوار سے حملہ کیا۔ نقابدار نے نہایت آسانی سے اس کا وار روکا اور جواب میں اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر تلوار ماری۔ مہلال نے اپنی ڈھال آگے کر دی، لیکن نقابدار کی تلوار ڈھال کو کاٹتی ہوئی مہلال کی کھوپڑی میں اتر گئی۔ ایک ہولناک چیخ مار کر وہ گھوڑے سے گرا اور تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ مہلال کا مرنا تھا کہ مرزوق کا جی چھوٹ گیا۔ ادھر پھر نقابدار نے للکار کر کہا، اے مرزوق، سوچتا کیا ہے؟ جلد کسی اور کو مرنے کے لیے روانہ کر۔ مرزوق نے اس مرتبہ فرنگی معیار پہلوان کو بھیجا، لیکن نقابدار نے پلک جھپکتے ہی اسے بھی کاٹ کر ڈال دیا۔ یہ دیکھتے ہی مرزوق نے واپسی کا طبل بجوایا اور میدان چھوڑ گیا۔ اب نقابدار فیروزہ پوش نے امیر حمزہ کے لشکر کی جانب رخ کیا اور بلند آواز سے کہا، اے امیر، آج سے آپ کی باری ہے، کسی بہادر کو میدان میں بھیجیے تاکہ مجھ سے لڑے۔ فیروزہ پوش کی یہ للکار سن کر امیر حمزہ حیران ہوئے اور کہنے لگے،
ہم تو سمجھے تھے کہ نقابدار ہماری مدد کو آیا ہے، مگر اب تو وہ ہم سے ہی لڑنے کے لیے تیار ہے۔ فکر نہ کرو حمزہ بھائی، میں اس کے مقابلے کو جاتا ہوں، آدی پہلوان نے سینہ تان کر کہا اور جھومتا ہوا میدان میں آیا۔ نقابدار فیروزہ پوش نے آدی کو دیکھتے ہی کہا لگایا اور کہا، ارے تم تو آدمی نکلے، میں پہلے یہ سمجھا تھا کہ کسی پہاڑی ٹیلے میں جان پڑ گئی ہے۔ اس مذاق پر آدی پہلوان نے خوب پیچ و تاب کھایا اور پھر دانت پیس کر بولا، کر لو مذاق، ابھی آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے اردو ناول داستان امیر حمزہ کی جلد نمبر 9، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 52 تھی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔